ظاہر ہے آرمی چیف نے بھی کہہ دیا کہ وہ توسیع کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں. آج وزیر دفاع نے بھی کہہ دیا کہ اکتوبر کے آخر سے یہ عمل شروع ہو جائے گا. مگر اس کے باوجود تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری تیاری پوری ہے, ہم اسلام آباد آ رہے ہیں, اور 29 نومبر سے پہلے اگر انٹرم گورنمنٹ آ گئی تو پھر کیسے یہ تعیناتی ہوگی. تو بھائی صاحب, آپ اناؤنسمنٹ تو آرمی چیف نے بھی کر دی, آپ کی طرف سے بھی ہو گئی, مگر عمران خان صاحب ایک تو حلف لے رہے ہیں, کل انہوں نے پشاور میں لیا, آج لاہور میں اپنے کارکنوں سے لیا کہ آزادی تحریک کے لیے جو جہاد ہے اس کا نام دیتے ہوئے کہ کوئی بھی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے. پھر آج فواد چودھری صاحب نے بھی کہا کہ اس سے پہلے اگر انٹرم گورنمنٹ آ گئی تو نیا آرمی چیف تعینات نہیں ہوگا. پھر آج خان صاحب نے بھی کہا کہ رانا ثناء اللہ میں کیسے روک لے گا, حکومت کیسے روک لے گی, چاروں طرف ہماری حکومتیں, پنجاب, خیبر پختونخوا, آزاد کشمیر. تو وہ ابھی بھی کانفیڈنٹ ہیں کہ آرمی چیف نے نہ لینی ہو توسیع, آپ نے نہ دینی ہو توسیع, مگر توسیع ہو سکتی. دیکھیں, جہاں تک ساری بات کا تعلق ہے, یہ آج جو نیوز رپورٹس آئی ہیں کہ آرمی چیف نے یہ کہہ دیا ہے کہ کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوگی, یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ کم از کم اس ایشو پر کلیئرٹی آ گئی. ورنہ روز اسپیکولیشن جاری تھی کہ ایکسٹینشن ہو رہی ہے, دوسری ایکسٹینشن ہو رہی ہے, اس پر لوگ بحث کر رہے تھے. اب پرائم منسٹر کا حق ہے کہ کسی وقت بھی آرمی چیف کی, نئے آرمی چیف کی تعیناتی کر دیں اور بات ختم ہو جائے گی. اس ملک کی سیاست کا محور آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہونا چاہیے, ملک کے معاملات سیاست کا محور ہونے چاہیے, اور آج ملک کے حالات بہت تشویشناک ہیں. ویسے وہ درست ہے, مگر مسئلہ ہے کہ آپ نے تجویز دی تھی, آپ نے کہا تھا کہ جلدی ہو جائے کر دیں. اب خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی ایک روایت ہے جو انہوں نے راحیل شریف کے کیس میں بھی کیا, اور تو اس مہینے کے آخر سے یا اگلے مہینے کے شروع سے یہ معاملہ شروع ہوگا. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب تک مرچیں لگنے دیں عمران خان کو, تو خان صاحب کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں, کسی اور وجہ سے نہیں کر رہے ہیں. پھر اگر جب آپ چاہتے ہیں کہ فوری ہو جائے, آپ کہہ بھی چکے ہیں, پھر بھی نہیں کر رہی آپ کی حکومت. نہیں, خواجہ صاحب محاورتاً ایسی بات کرتے ہیں, ان کا اپنا ایک سٹائل ہے بات کرنے کا, لیکن یہ فیصلہ وزیر اعظم صاحب کے پاس ہوتا ہے. اور میں نے جو کہا تھا وہ ٹی وی پروگرام پر اس لیے کہا تھا کہ جو اسپیکولیشن ہو رہی ہے اس وقت, یہ ادارے کے لیے اور ملک کے لیے اس کے اثرات مثبت نہیں ہوتے. تو بہتر ہے کہ جلدی فیصلہ ہو جائے, اور فیصلہ تو کرنا ہے, اور جو لوگ اس کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں وہ وہی ہوں گے جو آخری دن بھی ہوں گے. تو پرائم منسٹر صاحب کا یہ آئینی حق ہے, اور اس کو استعمال کر لیں تو بہتر ہوگا میرے خیال میں. پر صاحب, آپ کیونکہ ظاہر ہے سیاست کو بڑا اچھی طرح سے سمجھتے ہیں, مگر وہ بہت زیادہ لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں, آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ آپ کی حکومت اب گرانے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے؟ دیکھیں, یہ کوئی پانی پت کی لڑائی تو نہیں ہے نا کہ آپ 20,000 آدمی لے کر آ جائیں گے اور حملہ آور ہو جائیں گے اور قبضہ کر لیں گے. ایک آئین بھی ہے ملک کے اندر, قانون بھی ہیں. عمران خان صاحب آئین پڑھ لیں کہ آئین کیا کہتا ہے. بھائی صاحب, ایک اور عام بات ہے, تحریک انصاف آ بھی رہی ہے اور اپنے کارکنوں کی ذمہ داری بھی نہیں لے رہی ہے. ظاہر ایک بڑا حساس معاملہ ہو جاتا ہے, ذمہ داری نہیں لے رہے ہیں وہ اپنے ورکرز کی جب, اور خدا نخواستہ کچھ لوگوں کی جان چلی گئی تو حکومتی مکمل طور پر بیک فٹ پر چلی جائے گی. ابھی تو نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے خان صاحب حساس مقامات پر جائیں گے, کیونکہ سپریم کورٹ بھی ماضی میں ان کو اجازت نہیں دی تھی سپریم کورٹ نے. تو اگر کچھ تصادم ہو گیا, کچھ لاشیں خدا نخواستہ گر گئی, تو پھر یہ ذمہ داری عمران خان صاحب کی ہوگی, کیونکہ جب آپ ملک کے دارالحکومت اور حملہ آور ہوتے ہیں اور یہ دعویٰ کر کے کہ میرے پاس صوبائی حکومتیں ہیں, تو کیا صوبائی حکومتیں جب بھی چاہیں تو وفاقی حکومت پر حملہ آور ہو جائیں اور قبضہ کر لیں؟ کیا یہ ہمارا آئین کہتا ہے؟ کیا یہ ہماری سیاسی روایت ہونی چاہیے؟ عمران خان صاحب کو تو یہ بتائیں کہ 4 سال انہوں نے ملک کے اندر کیا ہے, اور جو آج ملک کے حالات ہیں کیا ان سے باخبر ہیں؟ وہ جو مشکلات ہیں ملک کی ان سے باخبر ہیں؟ کہ آج ملک کی معاملات جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی یہ حلف برداری پر ہی اس کا منحصر ہے کہ کب حلف لے رہے ہیں اور کیا حلف لے رہے ہیں. یہ تو آپ ذرا کبھی ہٹلر کی اور مسولینی کی اور جو فیشسٹ لیڈر گزرے ہیں ان کی تقریریں سنیں اور ان کی حلف برداری دیکھیں, تو بالکل وہی حالات ہیں عمران خان صاحب کے بھی. صاحب, اگر ماضی کے حالات ہیں اس میں اگر ان کو کامیابی ملتی ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی قسم کا وائلنس آپ کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داری آپ ڈال لیں عمران خان صاحب پر, مگر اس وقت اور جو وقت ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اس وقت بیک فٹ پر کون جائے گا اگر خدا نخواستہ تصادم ہو گیا, لوگ زخمی ہو گئے, کیونکہ ادروائز تو کوئی آپشن نہیں نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب کو کامیابی مل سکے اور وہ حکومت گرا سکے. مگر اگر ایسی سچویشن ڈیولپ ہو گئی تو پھر کہاں معاملات جائیں گے؟ ایسی سچویشن ڈیولپ نہیں ہونی چاہیے, نہ ہونے دی جا سکتی ہے, کیونکہ اگر یہ روایت پڑ گئی کہ جو اگر حملہ آور ہو گیا اور 10-12 لاشیں اس نے گرا لیں اور اپنی ہی لاشیں خود اپنی ذمہ داری اٹھائے بغیر
تو پھر ملک کیسے چلے گا؟ ایسا میرا سوال یہ ہے کہ کیا آج ملک ان چیزوں کا متحمل ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کے حالات آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ یہ تماشے کریں؟ کیا آپ کا ملک آج ایک انٹرم گورنمنٹ کا متحمل ہو سکتا ہے 90 دن کی انٹرم گورنمنٹ کا؟ ویسا مگر اس میں مسئلہ ہے نا کہ پھر آپ لوگ بھی یہ تو نہیں چاہ رہے ہیں کہ 2018 میں جو کچھ غلط ہوا بس وہ انڈو ہو. آپ لوگ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ پھر عمران خان صاحب کے ساتھ بھی وہ ہو جو 2018 سے پہلے ہمارے ساتھ ہوا. مریم نواز صاحبہ تو کہتی ہیں کہ ان کے خلاف بھی کاروائیاں ہونی چاہیے, معاملات ہونے چاہیے. تو یہ جو 62 کے حوالے سے کل چیف جسٹس نے بھی کہا, یہ سنہری موقع نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب بھی آئیں, عمران خان صاحب بھی ہوں اور معاملات آگے بڑھیں, بجائے اس کے کہ اب آپ لوگ یہ خواہش کر رہے ہو کہ عمران خان صاحب کی کسی بھی کیس میں ڈسکوالیفیکیشن ہو جائے. جی ہماری کوئی ایسی خواہش نہیں ہے, لیکن اگر عمران خان صاحب نے قانون توڑا ہے تو ان کو تو پھر جواب دہی کرنی ہوگی نا, ان کو جواب دینا ہوگا, اس کی ذمہ داری ان پر ٹھہرائی جائے گی. ہم نے تو کوئی جعلی کیس نہیں بنایا کسی پر, ہم نے کسی پر ہیروئن نہیں ڈالی, ہم نے کسی کو جیل میں نہیں ڈالا. تو ہم تو دیکھیں اگر کسی نے قانون توڑا ہے تو اس کو اس کا خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا. مگر آپ یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اگر یہ 62 کے حوالے سے جو چیف جسٹس نے کہا ہے اس کے تحت اگر تاحیات نااہلی کا معاملہ ختم ہوتا ہے, ایک اشارہ ہی سمجھیے پارلیمنٹ کے ذریعے کسی بھی طریقے سے معاملہ ختم ہو تو آگے بڑھا جائے, کیونکہ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو جائیں, پھر تحریک انصاف آپ کی بات مانے اور دونوں کو ہی راستہ ملے, عمران خان اور نواز شریف کو, یا پھر آپ پہلے ہی ان کی ڈسکوالیفیکیشن سے پہلے اس معاملے کی طرف آگے بڑھیں. دیکھیں اگر نواز شریف صاحب کی نااہلی غلط تھی, جو سپریم کورٹ کا حکم تھا, تو میں کم از کم بالکل نہیں چاہتا کہ ایسی ہی جو ناانصافی ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہو. یہ تو ان ناانصافیوں کو ختم کرنے کا وقت ہے. جو صادق اور امین کی انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ نے خود کی تھی, آج سپریم کورٹ کو اس انٹرپریٹیشن کو ختم کرنا چاہیے. اس کا اطلاق 10,000 درہم کی فیس نہ لینے پر, اس کو اثاثہ بنانے پر نہیں ہو سکتا. صادق اور امین کی ڈیفائن اگر سپریم کورٹ کر دے اپنی کسی ججمنٹ میں کہ صادق اور امین کا اطلاق کس پر ہوگا, تو یہ ذرا بہتر ہوگا. کیونکہ آج ملک کے معاملات جس سنجیدہ نوعیت کے ہیں, تو آج ملک میں افہام و تفہیم اور ملک کے معاملات پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. آج نہ سیاست کا وقت ہے, آج نہ گالیاں دینے کا وقت ہے, آج نہ یہ جلسے اور جلوس کر چڑھائی کسی پر کرنے کا وقت ہے. یہ شوق بھی جب وقت آئے گا تو پورا کر لیں, لیکن آج ملک کے معاملات کو حل کرنے کا وقت ہے. صاحب اگر لگ تو رہا ہے نا کہ دونوں طرف سے ایسا لگتا ہے کہ وار ہو رہے ہیں کہ کس کا سیاسی وار کامیاب ہوگا. آپ لوگوں نے ان کے بہت ہی جو سلیکٹڈ لوگ تھے 8-10 ان کے استعفے قبول کر لیے, تو عمران خان صاحب نے کہا کہ 9 کے 9 حلقوں پر میں لڑوں گا. اس کے بعد آج پھر وہ گئے ہیں کورٹ میں کہ جی یہ جو استعفے ہیں یہ قبول نہیں ہونے چاہیے. تو ایسا لگتا ہے کہ ہر کوئی اپنا وار آزما رہا ہے. اس وقت اچانک تحریک انصاف بیک فٹ پر نظر آ رہی ہے کہ وہ عمران خان بڑے کانفیڈنس سے الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے, اب نہیں لڑ رہے ہیں, تو آپ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. دیکھیں یہ سیاسی وار نہیں ہے. استعفے انہوں نے دیے تھے, الیکشن ہو جائے, اب استعفے نہیں دینا چاہتے ہیں تو استعفے واپس کہتے ہیں ہم نہیں دینا چاہتے ہیں, آگے اسمبلی میں بیٹھیں, اپوزیشن کا رول ادا کریں, اسی سے ملک آگے چلتا ہے. اگر آپ کو پارلیمان کی جو بے توقیری عمران خان نے اور اسپیکر نے 4 سال کی ہے, اور پھر جب اپوزیشن میں بیٹھنے کا وقت آیا تو ایوان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے اور آج سڑکوں پر بات کرتے ہیں, تو آئیں اسمبلی میں آ کر جو حقیقی جمہوریت کا فورم ہے وہاں پر آ کر بات کریں کہ اگر حکومت پرفارم نہیں کر رہی اس پر تنقید کریں, اپنی پرفارمنس کا ذکر کریں. یہی پارلیمانی جمہوریت ہوتی ہے.